ماشاء اللہ بڑی پیاری محفل پاک ہے۔ میں بس زیادہ تقریر کے لیے نہیں آیا ہوں، چند جملے آپ کی گوش گزار کروں گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الامین الکریم۔ نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ باز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں اس خاندان کے تعلق سے، کالپی کے خاندان کے تعلق سے فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ واقعی میں اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو ہے یہ خاندان عطا فرمایا ہے، یہ ان کا کرم، ان کا احسان ہے، ورنہ ہم کہاں اس خاندان کو پاتے۔ یہ جو کچھ ملا ہے میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کا صدقہ ہے، اور جو کچھ مل بھی رہا ہے یہ انہی کا کرم، انہی کا صدقہ ہے۔ ہم جتنا بھی حق ادا کرنا چاہیں امام عشق و محبت کا، زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں، دے محمد کے لیے۔ اور جو میرے شیخ کے جو ہے جد اعلیٰ میر محمد، اور دوسرے ہیں میر احمد، تیسرے ہیں شاہ فضل اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے، اور جو شاہ برکت اللہ سے بھی بڑے، میر عبد الواحد بلگرامی کی اولادوں میں سے حضور سیدنا ضیاء اللہ، میر ضیاء اللہ شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلگرام، وہ ارشاد فرماتے، بغور سماعت فرمائیے اس خاندان کے تعلق سے، کالپی مکہ، کالپی مکہ، بلگرام یمن، بلگرام یمن، کالپی مکہ، بلگرام یمن، اے تو احمد، میر محمد کے تعلق سے فرماتے ہیں میر ضیاء اللہ بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے تو احمد، منم ویس قرن، منم ویس قرن۔ اللہ اکبر، اتنا بلند و بالا یہ شیخ حضرت کے خاندان کے تعلق سے فرماتے ہیں، آپ کا دیار، آپ کا مقام و مرتبہ جس طرح مکہ کا ہے اسی طرح آپ کا ہے۔ حضرت میر محمد کے تعلق سے فرماتے ہیں، بلگرام یمن کی طرح، بلگرام جو ہے یمن کی طرح ہے۔ اور فرماتا ہے، میر محمد تو
نائب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اے تو محمد، اے تو محمد، بڑا وسیع جملہ ہے، بڑا وسیع تر وسیع جملہ ہے. تو جو ہے حضور نائب احمد مختار ہے، اور میں ویس قرنی کی طرح ہوں، اور میں ویس قرنی کی طرح ہوں. تو سامعین محترم، ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے جو اس کالپی شریف کے خانقاہ محمدیہ کے چشم و چراغ آج ہمارے سامنے موجود ہیں، جو کہ پوری زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے اس خانقاہ کی مدح و ثنا فرمایا، اس خانقاہ کی تعریف کی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک جگہ، امام عشق و محبت میر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ تھا، ان کے زلفے لمبے ہوا کرتے تھے میر محمد کے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر بال سے، ہر زلف سے اللہ کی صدائیں بلند ہوا کرتے. اللہ کی صدائیں، یہ میں نہیں بول رہا با، امام عشق و محبت بول رہے ہیں صاحب. امام عشق و محبت مجدد دین و ملت ارشاد فرمان، ہر بال سے میر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر بال سے، ہر زلف سے اللہ کا زر بلند ہوا کرتا تھا. اور وہ مقام و مرتبہ میر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خواجہ ہند خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک چھوٹا سا جس برتن میں، جسے ہمیں آج کل جو ہے ہمارے کرناٹک کے زمان میں مٹی کی چٹکی بولتے ہیں، اس میں کچھ تبرکات تھے، کھیر وغیرہ تھی. خواجہ ہند نے ارشاد فرمایا اس کو پیاک کرنے کے بعد، بند کرنے کے بعد اپنے خادم سے عطا فرمائے، اور فرمائے ایک نوجوان لڑکا، کالپی کا نوجوان لڑکا جس کا نام میر محمد ہوگا، اور اس کے زلفیں ایسے ایسے ہوں گے، اور اس کا روخ زیبا ایسا ہوگا، اور وہ یہاں آ کے بیٹھے گا، وہ یہاں میری بارگاہ میں آ کے بیٹھے گا. میرے خواجہ ہند اپنے وفات سے پہلے فرما رہے، اپنے وفات سے پہلے، کہ یہاں آ کے بیٹھے گا وہ شہزادہ ہے کالپی، نوجوان لڑکا. تو میرے خواجہ ہند کے پردہ فرمانے کے کئی سو سال بعد میر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خواجہ ہند کے دربار میں پہنچتے ہیں، جہاں خواجہ نے اشارہ فرمایا تھا کہ یہاں بیٹھیں گے، اسی جگہ جا کے جلوہ بار ہوئے، اسی جگہ جلوہ بار. اس کے بعد جیسے خدام دیکھتے ہیں دوڑ کے پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں آپ کالپی شریف سے آ رہے ہیں، اس لیے کہ اس جگہ کوئی نہیں بیٹھا تھا اس وقت تک. کیا آپ کالپی شریف سے آ رہے ہیں؟ جی ہاں میں کالپی شریف سے. آپ کا نام میر محمد؟ جی ہاں میرا نام میر محمد. تو وہ جو کھیر جو چٹکی میں، ہنڈی میں لائے تھے، تو فرماتے یہ خواجہ نے اپنے دور حیات میں یہ دیا ہے، اپنے دور حیات میں خدام نسلن بعد نسلین جو ہوتے ہوئے میر محمد کی بارگاہ میں وہ تبرکات پہنچتے ہیں. تو حضرت سیدنا میر محمد کالپی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھولتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے ابھی پکا کے لایا گیا. ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا یہ عالم تو مختار کا عالم. اور میرے خواجہ کے دربار میں ان کے جد اعلیٰ کا وہ مقام و مرتبہ، میر محمد جیسے ہی دربار میں پہنچتے میرے خواجہ غریب النواز قبر انور سے باہر تشریف لاتے، گفتگو کرتے، پھر قبر انور میں تشریف لے جاتے. وہ مقام و مرتبہ خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے پناہ جو ہے، انگنت ان کے کرامات. ارے جو کچھ ہے اسی خاندان کا آج ہمیں ملا ہے. کون؟ اعلیٰ حضرت فرمانا دے محمد کے لیے، مولا اگر عطا کر تو میر محمد کا صدقہ عطا کر، دے محمد کے لیے روزی کر احمد، جو تو روزی دینا ہے میر احمد کا صدقہ عطا فرما، میر محمد کے صدقے میں دے. اور جو دسترخوان جو آج جس دسترخوان پر ہم لوگ کھا رہے ہیں وہ کسی اور کا فیض نہیں ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے.
جو کچھ ہے انہی خاندانوں کا ہے، ہمارا کیا بھی نہیں با، کیا بھی نہیں، سب کچھ یہاں ہے۔ سادات کرام، جو کچھ ایمان ملا تو انہی کے صدقے میں ملا، اور بروز قیامت جنت ملے گی تو انہی کے صدقے میں ملے گی۔ جو کچھ مل رہا ہے انہی کا صدقہ ہے۔ اور آپ حضرات سے خاص کر کے گوکاک کے باشندان سے میری ادباً گزارش ہے کہ الحمدللہ کہ میں سمجھتا تھا کہ گوکاک جو ہے وہ الگ طبقہ ہوگا، الگ لوگ ہوں گے۔ پہلی مرتبہ میں آیا ہوں میں الگ۔ جب طالب علم کے زمانے میں اشرفیہ سے آنا جانا ہوتا تھا، یعنی ٹرین ہی سے ہوتے تھے، زیارت کر لیتے تھے گوکاک کے، تو یہاں کے چند جو ہے چڈی پہن کے آتے تھے، ان کو دیکھ کے بڑا گھن محسوس ہوتی تھے۔ لیکن الحمدللہ اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نے، یہ مثال موجود ہے۔ اندھے شیشوں میں چمکا، دیکھے چہرے دیکھیے ہمارے نوجوانوں کے، الحمدللہ سورج بھی شرمائے ہمارے نوجوانوں کے چہروں کے سامنے۔ یہ دین سادات کرام کی ہے، سادات کرام کے رہنے کی، ان کی بارگاہ میں رہنے کی برکت ہے۔ بس میں بہت کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سادات کرام کی تعظیم و تقریم، ادب بجا لانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس مسجد کو جو ہے بڑے کاوشوں کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ جو اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاندان کالپی کے بزرگوں کے صدقے میں زود تر زود جو ہے پائے تکمیل تک پہنچائے۔